ایک خط، چند الفاظ، لیکن ایسا پیغام جس نے ایک سلطنت کی بنیادیں ہلا دیں۔ سلیمان کی طرف سے ہے اور یہ اللہ کے نام سے ہے جو بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے۔ ایک ملکہ اپنے تخت پر بیٹھی ہے، اس کے سامنے دربار سجا ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں موجود خط نے اس کی نیند اڑا دی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی بادشاہت عطا کی جو کسی کو نہ دی گئی۔ قرآن کہتا ہے کہ انہیں پرندوں کی زبان کا علم دیا گیا۔ جنات، انسان اور پرندے ان کے لشکر کا حصہ تھے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا۔ ہدہد نظر نہیں آیا۔ انہوں نے فرمایا، اگر وہ کوئی واضح دلیل نہ لایا تو میں اسے سخت سزا دوں گا۔ چند لمحوں بعد ہدہد حاضر ہوا۔ اس نے ایک حیران کن خبر دی۔ سبا سے خبر لایا ہوں، وہاں ایک عورت حکومت کرتی ہے، اسے ہر چیز دی گئی ہے اور اس کا ایک عظیم تخت ہے، لیکن وہ اور اس کی قوم سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً ایک خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلمان ہو کر میرے پاس آؤ۔ ہدہد خط لے کر گیا۔ ملکہ سبا نے دربار میں خط پڑھ کر کہا، مجھے ایک معزز خط ملا ہے۔ اس نے اپنے مشیروں سے مشورہ کیا۔ انہوں نے جنگ کا مشورہ دیا، لیکن ملکہ دانش مند تھی۔ اس نے کہا، جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں۔ اس نے جنگ کے بجائے تحفہ بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ تحفہ حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے صاف جواب دیا، کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو؟ جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے۔ یہ سن کر ملکہ نے خود سلیمان علیہ السلام سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنے پورے دربار کے ساتھ روانہ ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں سوال کیا، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے؟ ایک جن نے کہا، میں اسے آپ کے اٹھنے سے پہلے لے آؤں گا۔ لیکن ایک شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا، میں اسے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ اور پھر تخت سامنے موجود تھا۔ یہ معجزہ تھا، اللہ کی عطا کردہ طاقت۔ جب ملکہ پہنچی تو اس سے پوچھا گیا، کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ حیران رہ گئی۔ اس نے کہا، گویا یہی ہے۔ پھر اسے ایک شیشے کے محل میں داخل کیا گیا۔ اس نے اسے پانی سمجھ کر اپنا لباس سمیٹا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ شیشے کا محل ہے۔ یہ سب طاقت کا مظاہرہ نہیں تھا، یہ حقیقت دکھانے کا طریقہ تھا۔ ملکہ سبا نے کہا، اے میرے رب، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی فرما بردار ہو گئی۔ کوئی جنگ نہیں ہوئی، کوئی خون نہیں بہا، صرف دعوت، حکمت اور معجزہ۔ طاقت اگر ایمان کے ساتھ ہو تو رحمت بن جاتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سب کچھ تھا، لیکن تکبر نہیں تھا۔ دعوت میں حکمت ضروری ہے، خط میں نرمی تھی، فیصلے میں حکمت تھی۔ سچائی دلوں کو بدل سکتی ہے۔ ملکہ سبا ضد نہیں تھی، اس نے تحقیق کی، سوچا اور حق قبول کیا۔ قرآن اس واقعے کو محفوظ رکھ کر ہمیں بتاتا ہے کہ ہدایت طاقت سے نہیں، دلیل سے آتی ہے۔ اصل بادشاہت اللہ کی ہے، اصل طاقت ایمان ہے، اور اصل کامیابی رب العالمین کے سامنے جھکنے میں ہے۔ کیا ہم اپنی زندگیوں میں بھی اسی حکمت، اسی عاجزی اور اسی توحید کو اپنا سکتے ہیں؟ یہی اس داستان کا پیغام ہے۔